بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 13واں سبق ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جنگ احد اور ہجرت کا تیسرا سال۔ جنگ بدر کی ہزیمت اور شکست کے بعد چونکہ اس جنگ کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کے قریب افراد مارے گئے، تو گویا کہ مکہ والوں کے ہر گھر میں ہی صف ماتم بچھی ہوئی تھی، کوہرام مچا ہوا تھا اور ہر بندے کے دل کے اندر انتقام اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو جو اس موقع پر قافلہ واپس آیا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ والا، اس کا سارا مال وہ دار الندوہ کے اندر محفوظ تھا۔ تو قریش کے کچھ جو سرداران تھے یا مقتولین کے پیچھے رہ جانے والے ان کی اولاد تھی، وہ حضرت ابو سفیان سے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ دار الندوہ کے اندر جو قافلے کا سارا مال جمع ہے، جو اصل زر ہے وہ تو لوگوں کو واپس کر دیا جائے، اور جتنا بھی نفع ہے کل نفع کو مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کے لیے استعمال کیا جائے، اسلحہ اکٹھا کیا جائے اور جدید سے جدید ہتھیاروں کا انتظام کیا جائے اور جلد سے جلد لشکر کی تیاری کی جائے۔ لہٰذا بڑی تیزی سے لشکر کی تیاری شروع ہو گئی اور وہ جو جتنا بھی نفع والا مال تھا اس سارے مال کو پانی کی طرح بہایا جانے لگا اور بہتر سے بہتر اسلحہ اس کے لیے خریدا جانے لگا، اور بہت تھوڑے وقت میں ہی ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا، تقریباً جو 3000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 700 افراد ایسے تھے جو لوہے کے اندر غرق تھے، مطلب زرہ پوش تھے۔ اس کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کا لشکر دیکھا جائے تو 1000 کا لشکر ابتدا میں تھا، جس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 افراد زرہ پوش تھے۔ تو بہرحال یہ مشرکین کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل یہ تیار ہو گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بظاہر تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے خط لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کیا اور لشکر کی تیاری اور اس کی تعداد کے بارے میں اطلاع دی۔ تو خط ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہو گئے اور حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا، اور مشرکین کا لشکر نکلا ہے 5 شوال 3 ہجری میں مکہ مکرمہ سے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے اور آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے مشاورت کی اور حضرت انس اور مونس رضی اللہ عنہما کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، تو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ کفار کا لشکر تو مدینہ طیبہ کے قریب آ پہنچا ہے، اور وہ جو مقام عریض تھا جس کا واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا کہ حضرت ابو سفیان وہاں لوٹ مار کے لیے آئے تھے اس وقت اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تھا، جو غزوہ سویق ستو والا غزوہ، یہ اسی مقام عریض تک وہ لوگ آئے تھے، اور یہ مدینہ والوں کی چراگاہ تھی، یعنی یہاں ان کے اونٹ بکریاں گھوڑے وغیرہ چرا کرتے تھے۔ تو ان دونوں حضرات نے آ کر اطلاع دی کہ لشکر تو مقام عریض پر پہنچ گیا ہے اور ان کے گھوڑوں نے ہماری ساری گھاس چر لی ہے، مطلب اس کے قرب کی طرف اشارہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حضرات صحابہ کرام سے مشاورت شروع کی
اور آپ علیہ السلام نے اپنے 2 خوابوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک خواب تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی جا رہی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ مضبوط زرہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے، اور وہ گائے ذبح ہونے سے مراد میرے اصحاب ہیں کہ ان کا ایک حصہ شہید ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یعنی دوسرا خواب وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے وہ تلوار ہلائی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، اور پھر میں نے جب دوبارہ ہلائی تو وہ تلوار پہلے سے بھی زیادہ عمدہ، خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ تو اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ پہلے تو مسلمانوں کو یعنی میرے اصحاب وہ شہید ہوں گے، اور اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی اس میں میرے اصحاب مضبوط ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو اس لیے ان خوابوں کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑا جائے۔ اور جن سے مشورہ کر رہے تھے ان میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ بھی موجود تھا۔ بندہ وہ بڑا باتدبیر تھا، پرانا آدمی تھا، تجربہ کار تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا رائے دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم دشمن سے لڑے ہیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑے ہیں تو ہم غالب ہوئے، اور مدینہ سے باہر گئے ہیں تو ہم مغلوب ہو گئے ہیں اور ذلت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کو کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہو بھی گئے تو عورتیں بچوں کو قلعے میں داخل کر دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے، مرد لڑیں، ورنہ عورتیں بھی قلعے کی چھت پر اور گھروں کی چھت پر سے سنگ باری کریں گی، وہ پتھر پھینکیں گی، نیچے سے مرد لڑیں گے تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو اب تک کی رائے یہی بنی تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، لیکن بہت سارے نوجوان صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں باقاعدہ اعلان نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، تو ان کے خون میں جذبات تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم مدینہ کے اندر رہ کر گویا کہ دفاعی پوزیشن میں لڑتے ہیں تو پھر تو کفار سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہم بزدل ہیں، ہمیں میدان میں جانا چاہیے، ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے، جنت ہماری مشتاق ہے، ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم شہید ہوں گے تو جنت میں پہنچیں گے۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک موقع آیا ہے اپنے جذبات کو پورا کرنے کا، لہذا آپ اجازت دیجئے کہ ہم باہر جا کے لڑیں اور ان کا سامنا کریں۔ اب اس میں بہت سارے حضرات کی رائے تھی، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ایسے بڑے بڑے نام تھے۔ تو ان حضرات کی اس پرجوش تقاریر اور پرجوش رائے سے آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، باہر جا کر لڑا جائے۔ اور آپ علیہ السلام ہتھیار لگانے کے لیے حجرے میں تشریف لے گئے، جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ تو یہ جو باہر حضرات تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، ہم تو وحی والے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، تو ہمیں آپ علیہ السلام کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے اور آپ علیہ السلام کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا سب نے یہ متفق علیہ فیصلہ کیا کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم عرض کریں گے، اے اللہ کے رسول، جیسے آپ کی رائے ہو آپ ویسے کیجیے۔ تو جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ تو جب ان حضرات نے یہ رائے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی کے یہ لائق نہیں کہ جب وہ لڑائی کے لیے ہتھیار لگا لے تو جنگ سے پہلے ہتھیاروں کو کھول دے۔ اب تو فیصلہ یہی ہو گیا ہے کہ باہر جا کر لڑنا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے۔
تو جب یہ طے ہو گیا تو اب لشکر تیار ہوا، 1000 کے قریب لشکر تھا اور یہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلا۔ چونکہ احد پہاڑ کے دامن میں، جو مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اس کے دامن میں جنگ لڑی گئی تھی، اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام بھی جنگ احد ہے۔ تو باہر نکل کر لشکر پر نگاہ ڈالی گئی تو جو بچے تھے آپ علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا۔ بچوں کا معیار کیا تھا؟ 15 سال سے چھوٹے جو افراد تھے وہ بچے شمار ہوتے تھے، 15 یا 15 سال سے زائد ان کو اجازت ہوتی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق 8 اور دوسری روایت کے مطابق 14 بچے ایسے تھے کہ جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بچپنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کیا اور ان کو واپس کیا۔ انہی میں سے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کی عمر تھوڑی تھی، 15 نہیں تھی۔ جب دیکھ رہے تھے تو یہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے اور پنجوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے ظاہر کیا کہ میرا قد بڑا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ان کو اجازت ملنے کی تھی کہ یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، نشانہ باز تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ جب ان کو اجازت ملی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، ان کی بھی عمر 15 سے کم تھی، جنہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا اور ان کے والد صاحب نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، جب رافع کو اجازت مل گئی تو میرے بیٹے سمرہ کو بھی آپ اجازت دے دیجئے، وہ اس سے زیادہ قوی اور تکڑا ہے، اگر آپ ان کی کشتی کروا لیں اور سمرہ غالب رہیں تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے کشتی کروائی تو واقعتاً سمرہ غالب ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 14 بچوں کو تو واپس کیا ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور یہ بچے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شامل ہو جائیں۔ اور کہاں جا رہے تھے؟ جنگ میں جا رہے تھے، جہاں سے لوٹنا اس کی کوئی امید یعنی بین تھی، ہو سکتا ہے غالب ہوں، ہو سکتا ہے مغلوب ہوں، اور دو بدو لڑائی تھی۔ یہ کون سا کہ مورچوں کے اندر بیٹھ کر صرف کلاشن کوف چلانی تھی، یہ تو آمنے سامنے ہو کر لڑنا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا تھا۔ اور والد وہ سفارش کر رہے ہیں بیٹے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ تھے ان حضرات کے جذبات اور ان کے بچوں کے جذبات۔ ہمارے بچے کو تو اب وہ لگائی اس طرف دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے، نہ ان کو مطالعے کا ہم نے عادی بنایا، نہ ان کو اس طرف لگایا، نہ ان کو بتایا کہ صحابہ اور ان کے بچوں کی نوعیت کیا تھی اور ان کے جذبات کیا تھے، اور آج ہمارے جذبات تو مردہ ہو گئے۔ تمہارا یہ 1000 کا لشکر جب چلا ہے تو عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ جی میری بات تو مانی نہیں، چونکہ میری بات نہیں مانی لہذا میں اور میرے ساتھی نہیں جائیں گے، اور یہ 300 افراد اس لشکر سے الگ ہو گئے، پیچھے رہ گئے 700۔ اب یہ 700 کا لشکر چلا ہے اور احد کے میدان میں پہنچا ہے، جہاں پہلے سے مشرکین پہنچے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو ترتیب بنائی، مدینہ طیبہ کو سامنے رکھا اور احد کو اپنے پیٹھ پر لیا، پیچھے لیا۔ اور جن حضرات کو وہاں جانا نصیب ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ ایسے لمبا پہاڑ ہے، تقریباً 6 میل لمبا، تو اس کے مخالف جانب مدینہ طیبہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ ترتیب بنائی، اور احد پہاڑ پر ایک درہ تھا، درہ مراد کے ایک تنگ جگہ تھی جو ذرا جو ہے راستہ ٹائپ بنی ہوئی تھی، جیسے راستہ ہو، اور وہاں سے خطرہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 50 تیر اندازوں کو آپ علیہ السلام نے وہاں مقرر کیا۔ تیر انداز اس لیے کہ اگر پہاڑ پر کوئی چڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اوپر سے تیر ماریں گے، اور ان کو فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست،
تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ہم غنیمت جمع کریں یا ہم پسپا ہو جائیں، ہزیمت کا سامنا کریں، تم نے ہماری مدد کے لیے نیچے نہیں آنا، تم نے اوپر ہی رہنا ہے جب تک کہ میں پیغام نہ بھیجوں کہ تم نیچے آ جاؤ۔ اب یہ 50 احباب کا دستہ یہ وہاں مقرر ہو گیا۔ اب صفیں بنی اور جیسے بدر میں تھا کہ آمنے سامنے ہوئے، تو ابو عامر اوسی یہ ایک راہب ٹائپ آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اوس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا، اور اس قدر وہ عبادت گزار تھا کہ لوگوں میں راہب مشہور تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آپ علیہ السلام کے حسد میں جل بھن کر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ وہاں مشہور تھا یہ راہب۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے یہ نکلا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ اسی کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ سامنے آئے تو اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اور دیکھو میں ابو عامر، مجھے پہچانتے ہو، میں ابو عامر ہوں راہب۔ تو ادھر سے مسلمانوں نے کہا کہ تو راہب نہیں ہے، تو فاسق ہے، تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اس سے مکالمہ ہوا، اور مکالمے کی وجہ سے پھر ادھر سے تیر برسے اور ادھر سے پتھر برسے تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر طلحہ بن طلحہ وہ آیا حل من مبارز کہتا ہوا، تو اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اس کو ایک وار میں ہی ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر جب دوسرا آیا تو اس کے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ اس طرح 22 قریش کے افراد آئے ہیں اور ایک ایک کو مسلمانوں نے وہ نمٹا دیا۔ جب 22 افراد ان کے اس طریقے سے قتل ہو گئے تو انہوں نے کہا یوں تو ہم سارے مارے جائیں گے، اکٹھے حملہ کرو۔ اب حملہ ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی اور بجلی کوندنے لگی، تلواریں ٹکرانے لگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس ایک تلوار تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور بھی حضرات آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ ہمیں دے دیجیے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے وہ تلوار عطا فرمائی، اور انہوں نے تلوار لے کر اپنے سر پہ لال رنگ کا کپڑا باندھا، اور ایک ان کی مخصوص چال تھی چلنے کی میدان جنگ کے اندر، اور وہ تلوار لے کر بڑے آگے، اور جس طرف کا رخ کرتے صفے کی صفے وہ چیرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہی تھا، اور مشرکین پوری تیاری سے آئے ہوئے تھے، اور تقریباً 15 عورتیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے جو طبلے بجا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی، نحنو بناتو طارقی، نحنو بناتو طارقی نمشی علی النمارقی، ہم ہیں رات کے ستاروں کی بیٹیاں جو قالینوں پر چلتی ہیں، لو تقبلو نعانقی، اگر تم آگے بڑھو گے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، ولو تدبرو او تدبرو نفارقی، اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو ہم تم سے جدائی اختیار کر لیں گے۔ تو ان کے اندر ایک تو انتقام کی آگ تھی، اور ایک اپنے مقتولین کے اوپر جو رونے کا ایک جذبہ تھا ان کے اندر، واویلا تھا، ان دونوں سے مل کر وہ لشکر کے اندر ایک آگ لگا رہی تھی، جذبات کو بھڑکا رہی تھی، اور مشرکین بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، ادھر سے مسلمان وہ بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے ایک کافر کی طرف اور اس کا کام تمام کیا۔ ان کی شہادت کے لیے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے وحشی بن حرب، حضرت وحشی، اور یہ وحشی یہ
ہند جو عتبہ جو بدر کے میدان میں جو سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ، عتبہ کی بیٹی تھی ہند، اس نے یہ وحشی جو غلام تھا اس کو کہا تھا کہ اگر تم میرے والد کے قاتل حضرت حمزہ کو شہید کر دو تو بدلے میں تمہیں آزاد کروں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں مجھے جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے لڑنے سے کوئی اس کا شوق نہیں تھا، میرا مقصد صرف آزاد ہونا تھا، مجھے ٹارگٹ دیا گیا تھا، میں نے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا تھا اور واپس۔ لہذا یہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کافر کو نمٹا کر پیچھے مڑے تو انہوں نے پیچھے سے نیزہ مارا جو کمر پر ناف والی جگہ سے داخل ہوا اور آگے سے نکل گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہمت تو کی، بڑے تو صحیح اس کی طرف، لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہیں گر گئے اور شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ، یہ جو ابو عامر راہب کا میں نے قصہ سنایا، اسی کے بیٹے تھے حضرت حنظلہ، تو یہ آگے بڑھے اور ان کا ٹارگٹ تھا ابو سفیان جو سپہ سالار تھے اس جنگ کے، تو انہوں نے صفوں کو چیرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور قریب تھا کہ تلوار مار کر حضرت ابو سفیان کو قتل کر دیتے، تو پیچھے سے ایک تیر لگا اور یہ بھی شہید ہو کر گرے، اور بعد میں جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کس حالت میں آئے تھے۔ پتہ چلا کہ رات وہ ملاقات کی تھی اہلیہ سے، تو جب ان کے کان میں آواز پڑی تو برداشت نہ ہوا اور اسی حالت میں دوڑے چلے آئے اور فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ اب جب مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے تو مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر مشرکین کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے، ان کی عورتیں بھی بھاگی، مرد بھی بھاگے، اور ان کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور مسلمان ان کے پیچھے دوڑنے لگے اور ان کو قتل کرنے لگے۔ تو یہ منظر دیکھا کنہوں نے؟ جو پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یہ تو بالکل بدر والا منظر ہو گیا، لو جی جنگ جیت گئے، ہم فتح یاب ہو گئے۔ بس اس میں انہوں نے کہا لو جی اب ہمیں جانا چاہیے، جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جنگ جیتے یا ہارے تم نے نیچے نہیں آنا۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب تو بس معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ 40 افراد اتر آئے اور 10 افراد وہیں رک گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو ان بھاگنے والوں میں تھے، وہ ایسے چکر لگا کر نہ اور پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے چڑھائی کی، اور جب وہاں اس درے پر پہنچے تو وہ 10 افراد کیا مقابلہ کر سکتے تھے، تو وہ 10 لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ان لوگوں نے اوپر سے اتر کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا جو بھاگ رہے تھے وہ رک گئے اور وہ پیچھے مڑ گئے، تو گویا کہ مسلمان جیسے چکی کے 2 پارٹ نہیں ہوتے ایسے اس کے بیچ میں آ گئے، آگے سے بھی حملہ پیچھے سے بھی حملہ، بدحواس ہو گئے اور حواس باختہ ہو گئے، سمجھ نہ آئی کیا ہو گئے، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمان اپنوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان وہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چیختے رہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اسی بدحواسی کے عالم میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے کہ میں نے ان کا تعارف کروایا تھا کہ جب مدینہ طیبہ والوں نے بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولا اور پھر ثانیہ، تو دین سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور یہ ان کو دین سکھا رہے تھے، اور ان کی ساری محنت تھی مدینہ طیبہ میں دین پھیلانے کی۔ اس دن جھنڈا انہوں نے پکڑا ہوا تھا، تو کافر نے ایک ہاتھ کاٹا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ کاٹا، تو انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اس جھنڈے کو سینے سے چمٹا لیا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وہ شہید ہو کر گرے۔
پھر یہ جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو کسی نے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ بس یہ اس طریقے سے آواز لگ گئی۔ جب یہ آواز لگی تو اب وہ حوصلے پست ہو گئے، صحابہ حوصلے چھوڑ گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ پریشان حال، کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، تو کہنے لگے جب وہ شہید ہو گئے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ یہ تلوار لے کر گھسے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی بہت سارے پیچھے ہٹ گئے جنگ سے، بہت سارے بیچارے اسی عالم میں شہید ہو گئے، بہت سارے مقابلہ کرتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے اور پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمے ہوئے کھڑے رہے۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ 14 صحابہ تھے، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جس میں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، جس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو آپ علیہ السلام کو دائرے میں لیے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب جب پہلے تو یہ آواز لگی رہی کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن جیسے ہی ایک صحابی کی نگاہ پڑی آپ علیہ السلام پر تو اس نے اونچی آواز سے کہا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، موجود ہیں، اور یہاں اکٹھے ہو جاؤ۔ اور صحابہ انصار اور مہاجرین اکٹھے ہونے لگے۔ جب کفار نے دیکھا تو انہوں نے اپنے حملے کا جو ٹارگٹ اور ہدف تھا اسی جگہ کو بنا لیا اور تابڑ توڑ وہاں حملے ہونے شروع ہو گئے، بھی یہاں حملہ کرو، یہاں حملہ کرو۔ اور یہ 14 صحابہ کبھی 12 ہو جائیں، کبھی 11 ہو جائیں، کبھی 9 ہو جائیں، اور یہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آگے بڑھ بڑھ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے چہرہ آپ علیہ السلام کی طرف کیا ہوا، پیٹھ کافروں کی طرف کی ہوئی کہ میری پیٹھ پر تیر لگیں، اگر میں چہرہ ان کی طرف کروں گا اور ڈھال وغیرہ سے تیر کو روکوں گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے گی، میں نے حضور کی حفاظت بھی کرنی ہے اور بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جن کا ہاتھ چھل ہو گیا اپنے ہاتھ پر تیر روکتے روکتے، اور جب کافر نے حملہ کیا، عتبہ نے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، جو کھڈا کھودا گیا تھا اس میں آپ علیہ السلام گر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سہارا دے کر باہر نکالا اور آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لو۔ پھر آپ علیہ السلام پتھر پر چڑھنے لگے تو ایک تو نکاحت ہو چکی تھی، خون بہہ رہا تھا، دوسرا 2 زریں پہنی ہوئی تھی اس کا بوجھ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھے تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے آج کا دن طلحہ لے گئے، آج کے سارے فضائل طلحہ لے گئے۔ اور یہ جنگ کا منظر بن چکا تھا۔ بہرحال کل بھی کافی بات لمبی ہو گئی تھی، آج اس کو یہیں روکتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ حضرات صحابہ کرام نے جنگ کے میدان میں بھی جب اپنی جان داؤ پر ہے نہ آپ علیہ السلام کی حفاظت والے مقصد کو بھولے اور نہ آپ علیہ السلام کے ادب میں کوئی کمی آنے دی ہے۔ وہی واقعتاً اس لائق تھے کہ وہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے اور آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔